السلام علیکم۔ آج کافی دنوں بعد ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو خود کو ایک چیلنج دیا ہوا تھا مونک موڈ کا، اس حوالے سے کچھ چیزیں، تھوڑا سا جو تجربہ ہے کوئی یہ 20-22 دنوں کا، وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے ابھی کے تجربے سے، وہ یہ سیکھی ہے کہ جب ہم اپنی اچھی عادات کو اپنے اندر شعوری طور پر بلڈ نہیں کرتے، تو وہ عادات جو اچھی نہیں ہوتی وہ لاشعوری طور پر اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ جب ہم شعوری طور پہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو شعور ہمیں لاشعوری عادات کے آگے بے بس نظر آتا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، تو ان عادات کو تبدیل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ میری عمر 37 سال ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ابھی جب میں نے خود کو یہ چیلنج دیا کہ مجھے اپنی کچھ عادات کو تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے شروع میں تو مجھے کافی آسان لگ رہا تھا کہ میں ایزیلی اس 6 ماہ کا جو خود کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ جس میں نے اپنی ہیبٹس کو ٹوٹلی ری بلڈ کرنا تھا، بالکل چینج کرنا تھا جو عادات اچھی نہیں ہیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں آسانی سے کر لوں گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں اس تبدیلی کے ایکسپیرینس کو ایکسپیریمنٹل طور پر آبزرو کر رہا تھا، تو میں نے یہ جانا کہ ابھی اس وقت مجھے بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ وہاں پہ بس کر جاتی ہے۔ تو یہ جو کام ہے جب خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ شاید آپ کو موٹیویشن سے ہٹ کر بھی آپ کو اپنی ایفرٹ اور اپنا زور لگانا پڑتا ہے خود کو تبدیل کرنا۔ شاید مجھے اگر کہا جائے نا کہ 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آگے اور میں نے ان کو لیکچر دینا ہے اور ان کو واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں، تو میرے لیے بڑا آسان ہوگا، اور میں باتوں سے ان لوگوں کو تبدیل کرنے کی، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور مجھے لگتا ہے شاید میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن جب یہی تبدیلی اپنی ذات کے اوپر میں لاگو کروں گا، وہ جو علم ہے اس کو عمل کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ جب عمل کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو علم ہے، مطلب کسی چیز کا جان لینا، انفارمیشن لے لینا، نوئنگ، وہ صرف ایک مطلب معلومات ہے۔ جب وہ عمل کے تجربے سے گزرتا ہے، اس کے بعد جو تجربہ حاصل ہوتا ہے جس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں، وہ پھر آپ کا جو ایک وزڈم وہ کہلاتا ہے، وہ آپ کی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بیچ کا یہ جو سفر ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی حد تک، معلومات حاصل کرنے کی حد تک تو بڑا آسان ہے، مجھے بھی کتابیں پڑھنا تھوڑا سا ایزی لگتا ہے، لیکچر سننا، میں 2-2 گھنٹے کے لیکچرز بیٹھ کے سن لیتا ہوں، بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس کو عملی شکل میں ڈھالنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ خیر، میں لگا ہوا ہوں، ڈٹا ہوا ہوں، جڑا ہوا ہوں کہ مجھے ہر صورت میں خود کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ جو سال ہے 2024، یہ تبدیلی کا سال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاید ہر کسی کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی، میرے لیے ابھی یہ جو صورتحال ہے یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ مجھے یا لڑنا ہے یا مرنا ہے، اور میں نے لڑنے کو اختیار کی ہے، تو انشاءاللہ لڑتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے اور میری مدد فرمائے کہ میں اس تبدیلی کے سفر میں خود کو اچھے طریقے سے، کامیابی کے ساتھ، ایک اپنا بیسٹ ورژن اس میں خود کو کنورٹ کر سکوں۔ اس میں فزیکلی جو چینج ہے وہ بھی آبویسلی شامل ہے کہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ ہونی چاہیے، فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایموشنلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اصل میں تو ہم لوگ ایموشنل ہیں، ہیومن بینگ جو کہا جاتا ہے، ہم ایموشنل بینگز ہیں، تو خود کو ایموشنلی بڑا اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو انٹلیکچولی اور سائیکولوجیکلی، مینٹلی اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ بنانا ہے۔ حالات اور واقعات کو خود پہ قابض نہیں ہونے دینا۔ ابھی جو غلبہ چھایا ہوا ہے حالات و واقعات کا، خود کو اس کے حصار سے باہر نکالنا ہے۔
اس کے بعد فائنینشلی ڈیفینیٹلی کہ خود کو فائنینشلی سٹیبل کرنا، اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو معاش ہے، جو پیسہ ہے، رزق ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک وہ اسکالر ہیں، ان کو میں سنتا ہوں اور مجھے ان کا جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو رزق ہے، پیسہ، یہ زندگی کا قائم مقام ہے. تو اوبویسلی آپ کی یہ والی جو سائیڈ ہے، آپ کا فائنینشلی جو بیک گراؤنڈ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. اور چلیں، اگر ہر بندے کو فائنینشیل فریڈم حاصل نہ ہو، لیکن کم از کم خوشحالی ضرور ہو، تاکہ وہ کچھ وقت اپنی ذات کو دے سکے، اپنی فیملی کو دے سکے، اپنی ہابیز کو دے سکے. اور ایز اے انسان ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم 9 to 5 جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کو مطلب ہم جاب کہتے ہیں یا بزنس کہتے ہیں، کہ ہم کام کے لیے نکلے اور کام کیا اور پھر گھر آگے سوئے، صبح اٹھے، پھر سے وہ روٹین، اس کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے. بریک ہونی چاہیے وہ بڑے پازیٹیو طریقے کے ساتھ، اس میں کچھ پروڈکٹیو کام ہونا چاہیے. آپ کی کچھ ہابیز ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہتر کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کو اندر سے خوشی ملے گی، ان پہ توجہ دینی ہے. کئی لوگوں کو سماجی کام کرنے کا، سوشل ورک کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. کئی لوگ اپنی ذات کے اوپر کام کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں، کئی لوگ اوروں کے لیے کام کرتے ہیں. مختلف شکلیں ہیں. بہرحال انسان کو کہیں نہ کہیں اپنا پوٹینشیل اپنی ذات سے ہٹ کر بھی استعمال کرنا چاہیے. تو خیر، میں بات کر رہا تھا تبدیلی کی. آئی نو میری ویڈیوز بہت سارے لوگوں کو بہت بورنگ لگتی ہوں گی. خیر، ابھی تو کون سے ایسے لوگ ہیں، گنتی کے 20-25 لوگ سن رہے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں یہ بہت بورنگ ہیں، لیکن کیونکہ یہ میری اپنی ذات کا ایک ڈاکومنٹ ہے، میں اپنی کہانی کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں. اور تبدیلی بڑی ضروری ہے، اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر انڈیویجول کے لیے بھی ضروری ہے. تو ملک میں تبدیلی کب آتی ہے اس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، جو فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بہرحال ہم لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، خود کو چینج کر کے، خود کو اچھی عادات کے ٹریک پہ لا کے، اچھا مائنڈ سیٹ بنا کے، اچھی صحبت میں بیٹھ کے، اچھی کتابیں پڑھ کے، اچھے لوگوں سے مل کے، اچھی تحریر و تقریر پڑھ کے، سن کے اپنی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گا، اگر کسی بھولے بھٹکے تک میرا یہ میسیج پہنچے کہ یار جتنا جلدی ہو سکے اپنی لائف میں جو تبدیلی کا سفر ہے اس کو اختیار کر لیا جائے. تبدیلی سے میری مراد یقینی طور پہ یہ ہے کہ اپنا بیسٹ ورژن اس طرف تبدیل ہونا، کیونکہ جو خراب عادات ہیں، برائی کی طرف تبدیل ہونا، وہ بڑا آسان ہے. وہ شاید انسان کہیں نہ کہیں آٹومیٹیکلی ہو بھی جاتا ہے. جو ہمارا نفس ہے وہ بھی اس میں مددگار ہوتا ہے. اوپر سے آج کل کا جو دور ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ایکسیس بہت آسان ہے ہر ایک چیز کا، چاہے انفارمیشن ہو، کوئی پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹیو چیز ہے. تو سوشل میڈیا، موبائل نے ہمیں ایسے جکڑا ہوا ہے، جیسے کہ وہ ایک میرے مینٹور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی جو سزا ہے، جو ہتھ کڑی ہے، وہ یہ موبائل فون ہے. اور یہ ایسی ہتھ کڑی ہے جو انسان کو تقریباً 24 گھنٹے لگی رہتی ہے. رات کو ہم لوگ بڑی مشکل سے سوتے ہوئے موبائل کو بڑی تکلیف کے ساتھ اور درد کے ساتھ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو خیر، خود کو جہاں تک ہو سکے جتنی بری عادات ہیں ان کو چھوڑا جائے، اچھی عادات کو اختیار کیا جائے، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنایا جائے. یہ ساری جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ یقینی طور پہ ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے ہیں. اور یہ ویڈیوز کہہ لیں کہ میرا خود کو ایک آئینہ دکھانا ہے. اور انشاءاللہ جب 1 سال کا جو ٹائم ہے، جب وہ کمپلیٹ ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنا ایک بیسٹ ورژن پاؤں گا، خود کو ایک ریڈیکل چینج اپنی ذات کے اندر دیکھوں گا، جو کہ بہت ضروری ہے. تو آج بھی ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا، بڑی تکلیف سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جتنا آسان لگتا ہے کہ میں آسانی سے خود کو تبدیل کر لوں گا، اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. بہرحال
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے، جو کوئی بھی سن رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور تبدیلی کو لازمی اختیار کریں، کیونکہ جب ایک وقت آتا ہے خاص طور پہ جب ہم 40 سال کی ایج کراس کر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو عمل ہے یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، خود کو جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا بہتر ہو سکے خود کو پازیٹیو وے میں چینج کریں۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ پروگریس کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آج تھوڑا سا میں چیزوں کو چینج کر رہا ہوں، اپنی جو چیزیں اپنے لیے ڈیفائن کی ہوئی تھی، اوبویسلی جو مین لائن ہے وہ تو وہی رہے گی، وہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک آئین کی شکل رکھتا ہے میرے لیے میری تبدیلی کے اندر، بٹ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھے مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا چینج مزید کرنا چاہیے، تاکہ اپنے آپ کو میں اچھے طریقے سے چینج کرنے میں کوئی میرے لیے ذرا ہیلپ فل انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی کسی ٹاپک کے ساتھ۔ خبر کیا کہوں، ہمیشہ اپنی خبریں دے رہا ہوتا ہوں میں، تو کوشش کروں گا کہ کوئی پروڈکٹیو قسم کی ویڈیوز بناؤں جس میں اپنی ذات سے ہٹ کے آپ لوگوں سے بات کی جائے، آپ لوگوں تک کوئی اچھا علم اپنا جو میرے پاس نالج ہے، جو میرے پاس تجربہ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو لیکن ابھی تک کچھ اس طرح کا معاملہ کر نہیں پایا، بٹ ہوپ فلی کہ اسی ویک میں انشاءاللہ ایک پراپرلی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کروں گا، انسٹاپیبل قسم کا، اور اس میں کچھ جو اپنی کہانی ہے وہ تو سناتا رہوں گا، لیکن کچھ کام کی باتیں بھی اس میں ضرور ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔